اسلامی تاریخ اور تفاسیر خاص طور پر سورۃ الحجر کی آیت 95 یعنی بے شک ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں کے مطابق مکہ کے 5 بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیتیں دیتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پانچوں کو مختلف جسمانی آفات کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ ان 5 افراد کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1 آس بن وائل سہمی، یہ عمرو بن العاص کا والد تھا۔ جب یہ گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا۔ حضرت جبرائیل کے اشارے سے وہ زخم اتنا بگڑا کہ اس کا پورا پاؤں سوج گیا اور وہ اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوا۔ 2 اسود بن عبد یخوس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا یا ایک سبز پتا اس کے سامنے پھینکا، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے سر پر ایسی چوٹ لگی یا ایسی پیاس لگی کہ وہ سر پٹکتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ 3 اسود بن مطلب، اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، جس سے وہ بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکراتا رہا اور اسی حالت میں ذلیل ہو کر مرا۔ 4 حارث بن قیس یا حارث بن طلاتلہ، یہ شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اسے ایسا ہیضہ یا پیٹ کی بیماری لگی کہ اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی اور وہ اسی عبرتناک حالت میں ہلاک ہوا۔ 5 ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کا والد تھا۔ اس کے پاؤں میں برسوں پہلے ایک تیر کا زخم لگا تھا جو بھر چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پرانے زخم کی طرف اشارہ کیا، جس سے وہ دوبارہ ہرا ہو گیا، زہر پھیل گیا اور وہ اسی تکلیف سے مر گیا۔ یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تائید کا وعدہ پورا کیا۔ ان پانچوں میں سب سے زیادہ عبرتناک واقعہ ولید بن مغیرہ کا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور اپنی دولت اور اولاد پر بہت فخر کرتا تھا۔ اس کے انجام کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ولید بن مغیرہ کا انجام، پرانا زخم ہرا ہونا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں مروی ہے کہ کئی سال پہلے اسے ایک عرب قبیلے بنو خزاعہ کے علاقے سے گزرتے ہوئے پاؤں میں ایک تیر لگا تھا۔ وہ زخم وقت کے ساتھ بھر گیا تھا اور ولید اسے تقریباً بھول چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اشارہ، روایات کے مطابق جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ولید کے پاس سے گزرے۔ ولید اس وقت تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے اس پرانے نشان کی طرف صرف اشارہ کیا۔ زخم کا دوبارہ کھلنا، اس اشارے کے فوراً بعد وہ برسوں پرانا زخم اچانک دوبارہ کھل گیا اور اس میں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو گئی۔ عبرتناک موت، وہ زخم اتنا بگڑ گیا کہ اس میں زہر پھیل گیا اور ولید بن مغیرہ شدید اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ چیختا چلاتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا۔ اسی تکلیف میں تڑپتے ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ، اسود بن عبد یغوس، اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک سبز ٹہنی سے مارا تھا، جس کے بعد اس کا پورا جسم سیاہ پڑ گیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی حالت میں بھٹکتا ہوا مرا۔ نقطہ، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کو ایسی سزا دیتا ہے جو دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ان 5 سرداروں جو مستہزئین یعنی مذاق اڑانے والے کہلاتے تھے کے بارے میں براہ راست اور بالواسطہ کئی آیات نازل ہوئیں۔ سب سے واضح اعلان تو سورۃ الحجر میں کیا گیا۔ ان کے انجام اور کردار کے بارے میں اہم آیات درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سورۃ الحجر آیت نمبر 95۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 کے شر سے بے فکر کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ترجمہ، بے شک ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 کے انجام کی خوشخبری دی تھی۔ نمبر 2 سورۃ القلم، ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ ولید بن مغیرہ کے تکبر اور بدزبانی پر قرآن نے سخت گرفت کی۔ سورۃ القلم کی آیات 10 سے 16 تک اسی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہو، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار ہو، سخت مزاج اور اس سب کے بعد بد اصل، بد نژاد ہو۔ آخر میں اس کے انجام کے بارے میں فرمایا گیا،
سنسمہ علی الخرطوم، ترجمہ ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذلت اور عبرتناک موت کی طرف اشارہ تھا۔ نمبر 3، سورۃ المدثر، ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ جب ولید بن مغیرہ قرآن سن کر متاثر ہوا مگر اپنے سرداروں کے ڈر سے اسے جادو کہہ دیا تو اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، آیت نمبر 11، ترجمہ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ آگے فرمایا گیا کہ اسے سقر یعنی جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، جہاں نہ وہ باقی رہے گا اور نہ اسے چھوڑا جائے گا۔ نمبر 4، سورۃ الکوثر، عاص بن وائل کے بارے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی جس کی نسل کٹ گئی ہو کہہ کر مذاق اڑایا۔ اس پر اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، ان شانئک ھو الابتر، ترجمہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان یعنی ابتر رہے گا۔ خلاصہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ جو لوگ حق کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ بظاہر طاقتور نظر آنے والے سردار اللہ کی پکڑ کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔